السلام علیکم جی. اگر آپ کسی بھی مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں، یعنی مقصد آپ کا کوئی بھی اور نیک مقصد ہو، آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے. مکمل ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ملنے والا ہے. عام عملیات نہیں میں بتاؤں گا، جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ فائدہ ملے گا. مقصد جائز ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو میں خاص عمال بتاتا ہوں واقف، جن میں کئی لوگوں کا ایک مقصد ہوتا ہے، دوسرے کا دوسرا ہوتا ہے، تیسرے کا تیسرا ہوتا ہے. یہ جو حصول مقصد کے بھی یہ عمال ہوتے ہیں، یہ مختلف مقاصد حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں اور بڑے خاص ہوتے ہیں، عام عمال نہیں ہوتے. اللہ کے فضل سے وظیفہ بک چینل پہ جتنے بھی عمال بتائے جا رہے ہیں وہ اولیاء اللہ کے بیان کرتا ہے، عاملین کے بیان کرتا ہے، اور خاص عاملین کے، عام عاملین کے نہیں. روتما میں کسی ساتھ میں، یعنی جب چاند مکمل ہو تب کسی بھی ساتھ میں، سعید میں، یعنی نماز کے بعد کسی وقت بھی کر لیں، کسی نماز کا وقت ہو اس کے بعد کر لیں. حسب ذیل نقش لکھنا شروع کرو اور ہر روز 40 دفعہ لکھنے کے بعد آٹے میں گولیاں بنا کر روزانہ دریا میں ڈال دو. اب یہ بات یاد رکھیں، بعض جگہ دریا میں دودھ نہیں ہوتا، نہر میں ڈالا جا سکتا ہے، سمندر میں ڈالی جا سکتی ہیں، جھیل میں ڈالا جا سکتا ہے. فرض کرے یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو ایک پانی کی بوتل بڑی ہوئی لے، اس میں ڈالتے جائیں، اکٹھے ہو جائے تمام یہ تعویذ، تو ان کو بعد میں نہر دریا سمندر میں بہا دینا بہتر ہوتا ہے. اب کیا کرنا جی، 40 دن کے بعد زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. پھر اس سے کام لو، جس مقصد کے لیے اسے لکھو گے بفضل تعالیٰ وہ پورا ہو جائے گا. زکوٰۃ ادا کر چکو تو یہ نقش حرم کی چھلی پر تحریر کر کے اپنے پاس بھی رکھ لو. بے حد فائدہ مند اور آزمودہ ہے نقش. یہ نقش مبارک ہے جی، جس کو دکھانا اصل مقصد ہے. سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ یاسین کا جو دل آیت ہے یہ اس کا خاص تعویذ ہے. نقش اس کی چال نہیں ہے، جیسا طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ سخت سے سخت مہم ہے، مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے. نوکری نہیں ملتی، شادی نہیں ہوتی، بچے کی شادی، بچی کی شادی نہیں ہوتی، دولت نہیں آتی، تنگ دستی ہے، ویزا نہیں لگتا، کوئی بھی مقصد ہے اس کے لیے کریں گے انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی. میں لکھ کے دیتا ہوں کمرس میں، دیکھیں مجھے ضرور بتایا کریں آپ کو فائدہ ملا نہیں ملا. جب آپ بتاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے دوسروں کو بھی بھلا ہو جاتا ہے. تو اتنا ضرور کر دیا کریں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں بتایا کریں مجھے فائدہ ملا نہیں ملا، اور چینل سبسکرائب کر دیا کریں، کیونکہ اس چینل پہ جتنے بھی خاص عمال ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر ملتے رہتے ہیں. گھنٹی کے نشان پہ بھی دبایا کریں، ویڈیو لائک بھی کر دیا کریں. اب میں جو خاص آپ کو عمل بتانے لگو، یہ مشکل بھی آسان کرنے کے لیے ہے. جو مقصد ہے پورا نہیں ہوتا اس کے لیے بھی ہے. وظیفہ صحاب بدر و تعلق کہلاتا ہے. اس کے مطابق تمام عاملین اس کو دو طریقوں سے کرتے ہیں، وہ میں آگے بتاتا ہوں. کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو سخت سے سخت مشکل ہے یا کوئی ایسی مراد، ایسی وش، ایسی حاجت جو پوری نہیں ہو پاتی، انسان ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ کسی طرح یہ مشکل ٹال جائے، یہ میری یہ مراد پوری ہو جائے. اس کو یہ کتاب میں نہیں، مختلف کتب میں میرا خیال 70 کے قریب کتابوں میں بیان کیا گیا، درج کیا گیا. اب خود اندازہ لگا لیں کہ ایک عمل کو اگر 70 کتابوں میں درج کیا گیا تو وہ کتنا طاقتور ہوگا، کتنا فائدہ دینے والا ہوگا. نصف شب میں آسان الفاظ میں بعد مشکل الفاظ ہوتے ہیں، یعنی آدھی رات کے وقت ہی بالکل علیحدہ مکان میں، یعنی اگر مکان نہیں علیحدہ تو کمرہ کوئی ایسا ہو جہاں تنہائی میں آدھی رات کو آپ باقی سو گئے ہوں، تنہائی میں بیٹھ کے عمل کر لیں. مکان میں جہاں خلیتا و سکون و سکوت ہو، یعنی سکون خاموشی، وہاں بیٹھنا کا عالم ہو، یا باوضو بیٹھ کر پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، پھر بولو آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ ہی 170 دفعہ آیت الکرسی کا ورد کر کے ننگے سر سجدے میں چلے جاؤ اور نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ خدا سے دعا کرو. قریب سے قریب مشکل حل ہو جائے گی. آزمودہ ہے. بعض اعمال میں 170 کی بجائے 313 دفعہ پڑھنا بتایا گیا ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ اصحاب بدر اور اصحاب طالوت بھی تعداد میں 313 ہی تھے. اب یہ عمل 2 طریقوں سے آپ تعداد وزن بدل نہیں ہے.
اگر آپ کرتے ہو آپ کی مشکل حل ہو کے رہتی ہے، حاجت پوری ہو کے رہتی ہے، جو سجدے میں دعا کی جائے گی وہ پوری ہوگی اللہ کے فضل سے۔ حل المشکلات کا یہ عمل، حاجت اور مشکل کوئی بھی ہو، پریشانی ہو، دیکھیں حاجت اور مشکل آتی ہے تو بعض اوقات انسان دعا کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا اپنا مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ حاجت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہوتا ہے۔ کوئی بھی حل المشکلات کا عمل ہو، نوچندی جب نیا چاند یعنی چڑھے جمعرات کو، جب میں یہاں بات بتا دوں جو نوچندی کو کیے جانے والے مال ہوتے ہیں، خاص جمعرات جمعے کے دن والے، وہ اگر نوچندی کو نہیں کر سکتے جلد کرنا، آپ چاہ رہے ہیں تو جمعرات یا کسی بھی جمعرات یا جمعے کو کیا جا سکتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد حسب جلد نقش 5 مرتبہ پھول کرو، یعنی 5 نقش بنانے ہیں، چال نہیں ہے، چاہے پھر نکلوانا جیسے آسانی ہو۔ 5 گولیاں آٹے میں بنا کر 5 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد ان گولیوں پر دم کرو، پھر دریا میں ڈالاؤ 40 روز تک یہی عمل جاری رکھو۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر استطاعت کے مطابق نیاز تقسیم کرو اور ایک نقش پھول کر کے اپنے پاس رکھ لو۔ بعد ازاں جس مطلب کے لیے، جس مقصد کے لیے ایک نقش لکھو گے وہ پورا ہوگا، اور آئندہ ہر کام بھی یہ نقش مفید ہوگا۔ نقش یہ ہے، یعنی یہ انسان پہلے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے جیسے پچھلے مرتبہ میں نے بتایا، اس کے بعد جس مقصد کے لیے انسان عمل کرتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے، یعنی اس کا عمل انسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بات بتا دوں، دریا پاس نہ ہو، بار بار نہ جا سکتے ہو، دریا، نہر، جھیل، سمندر، تو ایک بوتل میں آپ نے تعویذ جمع کر لینے ہیں۔ دن پوری ہوں تو سب کو اکٹھا جا کے بہا دینا ہے۔ یہ میں نقش بھی قریب سے دکھانا چاہوں گا تاکہ کوئی مشکل نہ ہو۔ آپ کو آج کے عمل بھی اچھے لگے ہوں گے انشاءاللہ۔ چینل باقی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبائیں، اور کوئی خاص مسئلہ اور نمبر اسکرین پہ نظر آ رہا ہو تو اس پہ میسیج چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسیج کافی ہوتا ہے، بار بار میسیج یا کال نہ کیا کرے، جیسے وقت ملتا ہے ضرور کوشش کرتا ہوں آپ کو جو آپ تم باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے۔